إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم و مکرم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں،
تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچ و چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت پڑھی ہے۔ آیت سورہ بقرہ سے ہے اور آیت 180 پر 3 ہے، 180 پر 3 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے جو کہ متفق علیہ بخاری والمسلم دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا استقبال رمضان المبارک، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اب ہمارے بیچ سے، ہمارے درمیان سے ان قریب ہی سایہ فگن ہونے والا ہے۔ چند ہی دن کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو باقی رکھا تو رمضان المبارک کے مہینے سے گزریں گے، اور انشاءاللہ ہم اور آپ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں اور کوتاہیوں کے اوپر ندامندی کے اور شرمندی کا آنسو بہائیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی انکساری کریں گے اور اپنے گناہوں سے تائب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو اگر ملی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دے دیا، یہ ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ تھے، کتنے ایسے شخص تھے جو ہمارے درمیان موجود تھے لیکن رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ انہیں نہ مل سکا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینے کو سب سے پہلے ہم اور آپ بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو عبادت کرتے ہوئے شوق اور جذبہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لیں گے۔ سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب فرما رہا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ تھے جو صحیح تھے، تندرست تھے، توانا تھے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ان کی زندگی میں نہیں آئی بلکہ ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں۔ اس طرح کے ہے تو ہم اور آپ دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا جو اب ایام بچے ہوئے ہیں ہم سلامت کے ساتھ، صحیح سلامت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور اس میں روزہ ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو رکھنے کی توفیق دے۔ دعا کریں۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے 6 مہینہ پہلے ہی سے دعا یہ کیا کرتے تھے؟ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی مہینہ تک پہنچا دے۔ اب جب 6 مہینہ گزر جاتا پھر رمضان مبارک کا مہینہ آتا اور رمضان کے روزے رکھ لیتے، رکھ لینے کے بعد اب صحابہ کرام کے سینوں کے اندر ایک تڑپ ہو جاتی تھی، ایک اس طرح سے اللہ رب العالمین سے لگاؤ ایسا پیدا ہو جاتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے جو روزہ رکھے، ہم نے جو قیام اللیل کیے، ہم نے جو نماز تراویح کے اہتمام کیے، اللہ رب العالمین تو ان عبادتوں کو قبول کر لے۔ تو 6 مہینہ یہ دعا کرتے تھے، رمضان کے مہینے تک پہنچا اور 6 مہینے قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح سے رمضان مبارک کے مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟
رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے اور ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں تم پر رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض تھا۔ کیوں فرض کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مقصد بتا رہا ہے کہ آخر روزہ ایک انسان رکھے گا تو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ رب العالمین کے خوف ان کے دلوں کے اندر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے ذہن و دماغ کے اندر آ جائے، اور جنت کا جذبہ، جنت کا شوق، جنت میں جانے کا تڑپ، جنت میں داخل ہونے کا امید، اور اللہ رب العالمین سے جنت کا شوق پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جائے، اس لیے رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا ہے۔ اب ایک انسان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ان کی زندگی میں آ گیا، تمام سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تمام سارے لوگ قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تمام سارے روز بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ ہماری معافی تلافی کر دے، اللہ ہمارے توبہ قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک ایسا روزہ رکھتا ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین کو مغفرت کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن دوسرا انسان ہے، رمضان المبارک کا مہینے کو پا لیا ہے، ان کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بدنصیب کہا ہے، ایسے انسان حقیقی معنوں میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کیے کہ اپنے ممبر رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس طرح سے ممبر بنے ہوئے تھے، ممبر رسول پر آئے، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرے پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام تعجب سے دیکھنے لگے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی آپ ہمارے درمیان خطاب کر چکے ہیں، تقریر کر چکے ہیں، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ نے اس طرح کے جملہ کبھی نہیں کہے تھے، آمین کبھی نہیں کہتے، لیکن آج آپ ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، آمین فرما رہے ہیں، آمین آپ کی زبان اطہر سے نکل رہی ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے جس کے وجہ سے آمین آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس فرشتے آئے تھے، جبریل امین آئے تھے اور آ کر کے بددعا کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین جن کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور رمضان المبارک کے مہینے آنے کے بعد وہ انسان کیا کرے، اپنی مغفرت نہ کرا لے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے، ایسے انسان کے لیے کیا ہے، لعنت ہو۔ تو میں نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر جو میں نے قدم رکھا تو میں نے جو آمین کہا تو یہی ہے، وہ ہے کہ جیسا ہے، یعنی اس طرح سے کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لیا، تو میں نے آمین کہا۔ تیسری گھڑی پر جو میں نے قدم رکھا اور میں نے آمین جو کہا کہ نبی کا نام آ جائے اور نبی کے نام سننے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، نبی کے اوپر درود نہ بھیجے، ایسے انسان کے اوپر لعنت ہے، تو میں نے آمین کہا۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینے کو پانا باعث نعمت ہے، یعنی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اور آپ کو، ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد روزہ نہ رکھنا باعث حسرت ہے، یعنی اس انسان سے بڑھ کر کے کوئی بدنصیب نہیں ہے جو رمضان کا روزہ تو پا لے لیکن اپنے گناہوں کے بخشش نہ کروا سکے۔ کیوں؟ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فرشتہ آتا ہے، اعلان کرتے رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے، اے نیکیوں کو چاہنے والے، اے جنت کے سچے طلبگار،
اے جنت کو چاہنے والے آگے بڑھ جا اور اچھے اعمال کر لے، نیک اعمال کر لے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کر لے، اے نیکیوں کو چاہنے والے۔ اسی طرح سے اعلان کرتا ہے، منادی نے کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہ اور نافرمانی اور معصیت کے کام کرنے والے رک جا گناہ سے، بچ جا گناہ سے، تمہارے درمیان سے رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بخششیں لے کر کے آیا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھ کر کے عبادتیں کر کے اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ یہ چیز اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقے ہیں۔ کیوں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر صحیح سے کہ انسان عبادت کر لے، کما حق کہو جیسا ادا کرنے کا ہے، عبادتیں کر لے تو ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ کیسے درجات بلند ہوتے ہیں سنیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے، دو آدمی، دو شخص دور دراز سے چل کر کے آئے تھے، کافی دور سے چل کے آئے تھے، دونوں بیک وقت یعنی دونوں ایک ہی وقت اسلام قبول کر لیے، دونوں ایک وقت اسلام قبول کیے، وہ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے اور دونوں عبادتیں کرنے لگے۔ ایک کی عبادتوں کی جو حالت تھی، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے، دیگر عبادتیں کیا کرتے تھے، اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ لیکن دوسرا جو تھا کم عبادت کرتا تھا، بس اللہ رب العالمین نے جو فرائض ان کے اوپر عائد کی ہے، جو فرض ہے ان کی زندگیوں میں، وہی ادا کیا کرتے تھے۔ ہوا ایسا کہ ان میں سے جو زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، زیادہ عبادت و متقی جو بندہ تھے، وہ پہلے کیا کیے، وہ شہادت کے موت پا گئے، شہادت کے موت پا گئے، جہاد کے اندر گئے اور جا کر کے کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دوسرا بھائی جو تھا، جو ایک ہی وقت اسلام قبول کیے تھے، یہ ایک سال کے بعد اپنے طبعی موت، حقیقی موت، یہ دنیا سے کوچ کے حقیقی کے موت مرے۔ اب اس کے بعد ایک صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خواب کے اندر دیکھے کہ جو شہید ہوئے ہیں وہ پہلے بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، لیکن جو ایک سال کے بعد انتقال کیے ان کی جنت میں پہلے داخلہ مل گئی ہے۔ اب یہ بات کو جب دیکھنے کے بعد ان کے ذہن و دماغ کے اندر تعجب سے چھا گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ شہادت کی موت تو بڑی اہمیت کے حامل ہے، شہادت کی موت تو بڑی فضیلت کی موت ہے، لیکن شہادت کی موت مرنے والے شخص کیا ہے، بعد میں جنت کے اندر جا رہا ہے، اور جو بعد میں انتقال کیا ہے، بعد میں مرے ہیں، وہ پہلے جنت کے اندر جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جاننے کی کوشش کی گئی۔ آخر تعجب کرتے کرتے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھائے، کیا ان کو 1 سال زندگی نہیں ملی تھی؟ کیا 1 سال زندگی، 1 سال پہلے وہ شہید نہیں ہوئے تھے اور یہ دوسرا انسان جو ہے 1 سال زندگی ان کو ملی۔ 1 سال کے جو زندگی ملی اس میں کیا کیے؟ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے۔ اسی طرح سے 1 سال انہوں نے عبادتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے کام کیے، اس لیے وہ ان کے درجات سے آگے نکل گئے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ کا پانا ہے میرے بھائی، اس لیے ہم اور آپ استقبال کیسے کریں؟ پورے دل جوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، عزم مصمم کر کے کہ آج تک اگر ہم نے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھے تھے، وہ درگزر اللہ رب العالمین توبہ و طائف ہوں گے، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں ملا ہے، یہ روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے۔ ہم اور آپ یہ عزم کریں، عزم مصمم کریں، ارادہ کریں، چاہے کوئی بھی کام پڑ جائے، کچھ طرح سے بھی حالات آ جائے، لیکن رمضان المبارک کو روزہ ہم رکھیں گے، یہ ارادہ کریں۔ دوسری چیز، کیا اخلاص کے ساتھ، ایسا بھی نہ ہو کہ تمام لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اگر نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادتوں کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں۔ آپ نماز پڑھے، آپ کی نیکیاں فرشتے لکھ لیے، آپ کیا ہے حج کر رہے ہیں، آپ کی نیکیاں فرشتے لکھ لیے، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، آپ کا نیکیاں فرشتے لکھ لیے، اللہ کے سامنے رپورٹ پہنچ رہا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا روزہ ایک ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، وہ اللہ رب العالمین بدلہ دے گا، اور اللہ رب العالمین جب بدلہ دینے پہ آئے پھر جنت سے کم اور ہمیں اور آپ کو کیا دیں گے؟ تو میرے بھائی اخلاص کے ساتھ کہ اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے۔
بعض لوگ اس طرح سے بعض لوگ ہیں کہ سائنس وغیرہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ روزہ اگر رکھیں گے تو یہ تمہارے صحت کے لیے ایسے ہوں گے، صحت کے لیے ایسے ہوں گے۔ وہ ہوں گے اپنی جگہ، اسلام پہ اپنانے کی وجہ سے وہ چیز ہو سکتا ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچ کے رکھے کہ نہیں میں سائنسی اعتبار سے میں ایکٹیو رہوں گا، میری صحت اچھی ہوگی، یہ سوچ کر کے روزہ رکھتا تو ایسا بھی روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ للہیت اور اخلاص کے ساتھ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہم وہ کام کریں گے، یہی چیز ہونی چاہیے ہمارے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر، کیونکہ مخلصین اللہ الدین یکسوئی کے ساتھ یکسو ہوتے ہوئے اللہ خوشنودی کی خاطر استقبال رمضان کے لیے کیا ہے روزہ جو رکھے ہم اور آپ اخلاص ہمارے سینوں کے اندر ہو، اخلاص ہمارے سینوں کے اندر ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے آج شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، بہکانے کے بعد مسلمان بھائی ہے، دونوں کے اندر تنازع ہو گیا ہے، جھگڑے ہو گئے، سال سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، دشمنیاں ایک دوسرے سے ہے، دلوں کے اندر خدورتیں ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، دلوں کے اندر بغض ہے، دلوں کے اندر حسد ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ایسا نہیں، بلکہ المرأۃ مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ اگر کبھی ایک مومن بھائی سے غلطی بھی ہو جائے تو کیا کرتا ہوں درگزر کرے، اور اگر کسی سے کوئی تنازع اور جھگڑے ہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے دلوں کو جوڑ لیں، دلوں کو صاف کر لیں۔ اگر ہمارے آپ کی دلیں صاف نہیں ہوگی، اگر ہمارے آپ کی قدورتیں اسی طرح سے سینے کے اندر بھرے ہوئے رہیں گے، لوگ کیا کرتے ہیں رمضان مبارک سے مہینے میں آنے سے قبل کیا کرتے ہیں، یہ ظاہری پاکی کرتے ہیں، گھروں کو پاک کر دیتے ہیں، دیگر جگہوں کو پاک کر دیتے ہیں، کپڑے وغیرہ ان کو پاک کر دیتے ہیں، لیکن اصل یہ دل کے اندر جو غلاظتیں ہیں، دل کے اندر جو بغض و حسد ہے، کینہ ہے، مسلمان کے تئیں جو باتیں ہیں ان کو نہیں نکالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے دلوں کو بھی صاف کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے آپ کی دلیں صاف نہیں ہوگی تو ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہمارے آپ کی دلیں اگر صاف ہیں تو ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تنازع کبھی ہوتے تھے، جہاں پہ 4 برتنیں ہوں وہاں پہ آواز تو آنا ہی آنا ہے، لیکن درگزر کر دیا کرتے تھے، چلو معاف کر دیے۔ ایک صحابی رسول ہیں جو صرف اپنے دل کو صاف رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ صحابہ کرام کی جم کٹھا موجود ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، نبی تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ ابھی ایک شخص نمودار ہوں گے، ابھی ایک آدمی آئیں گے، وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، یعنی صحابہ کرام، وہ تشریف لائیں گے اور وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دیکھنے لگے، ادھر سے ادھر نگاہیں انہی کے طرح ہو گئے کہ آخر وہ کون سے صحابی رسول ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہمارے بیچ رہتے ہیں، اور وہ جنتی شخص ہیں، ذرا دیکھ لیں اور کیا اعمال کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول وضو کیے ہوئے ہیں، داڑھی سے یہ پانی ٹپک رہا ہے، جوتا ہاتھ میں ہے، اور اسی طرح سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی جنتی ہے، یہی شخص جنتی ہے۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن بھی مجلس لگا ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایک شخص ابھی نمودار ہونے والے ہیں، ایک شخص آنے والے، وہ جنتی شخص ہے۔ صحابہ کرام سوچے کہ کل والے نہیں ہے، کوئی دوسرے ہوں گے، ذرا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی طرف جنتی ہے، دنیا ہی کے اندر چل پھر رہا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے باتیں نکل رہی ہے کہ جنتی ہے، آخر کون سے کیا ایسے کام کیے، کون سے اعمال ایسے کیے جس کی وجہ سے جنتی ہے۔ پھر سے دوسرے دن بھی وہی صحابی رسول ٹھیک وہی کیفیت کے ساتھ داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، جوتا ہاتھ میں ہے، صحابی رسول دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی۔ تیسرے دن بھی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات کہا کہ آج ایک شخص نمودار ہونے والے ہیں، وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی وہی صحابی رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چوتھے دن کیا کیے؟ چوتھے دن وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیچھے ایک دوسرے صحابی رسول ہو لیے، دوسرے صحابی رسول ساتھ میں ہو لیے، اور ساتھ میں ہونے کے بعد یہ ہوا کہ میں ان کے اعمال دیکھتا ہوں کون ایسے اعمال کرتا ہے، تاکہ وہ اعمال کرنے کی وجہ سے میں بھی اعمال شروع کر دوں اور میں بھی جنتی بن جاؤں۔ کیونکہ صحابہ کرام میرے بھائیو شوقین تھے، صحابہ کرام عبادتوں کے شوق ان کے ذہن و دماغ کے اندر، جذبہ ذہن و دماغ کے اندر، ہمارے آپ کی کیفیت کیا ہے، ہمارے آپ کی عبادتیں کیا ہے، ہم اور آپ بس ایک دن ہفتے میں ایک دن بھی اگر نمازیں پڑھ دیں تو ہم اور آپ خوش و خرم ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں۔
ہم مسلمان ہیں، ہمارے کچھ سب کچھ ہے، ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے، جنت ہمارے لیے ہے۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں، صحابہ کرام 5 وقتہ نمازی بھی تھے، راتوں کے اندر قیام بھی کیا کرتے تھے اور عبادتیں بھی کیا کرتے تھے، نوافل کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، راہ خدا میں خرچ بھی کیا کرتے تھے، یعنی سب کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ وہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ اللہ نے جان دی ہے، یہ جان اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ رہا، تو کیا بڑی بات تھی۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اس صحابی رسول کے اعمال کو دیکھنے کے لیے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ساتھ ہو لے کے ان کے اعمال کو دیکھیں گے اور وہی اعمال ہم بھی کریں گے تاکہ ہمیں بھی جنت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تمام جنتی ہیں، تمام سے اللہ راضی اور خوش ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نام لے کر کے بتایا جا رہا ہو صحابہ کرام کی جمکٹھے میں، وہ الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے دوسرے صحابی رسول ہو لے کہ ہم بھی ویسے ہی عمل کریں گے تو ہمیں بھی وہ مل جائے۔ وہ گئے اور جانے کے بعد ان کے گھر جا کر کے آرام کرنے لگے کہ میں آپ کے گھر 3 دن ٹھہرنا چاہتا ہوں، 3 دن رکنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا معاملہ کہ گھر میں ذرا انبن ہو گئے، جھگڑے وغیرہ ہو گئے، اس لیے ہم آپ کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ کرام کے گھر چھوٹے تھے لیکن دل صاف تھا۔ صحابہ کرام کیا ایک دوسرے کے بھائی چارگی بڑی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہیے۔ آخرکار مہمان نوازی کی گئی اور اچھے ڈھنگ سے رہنے لگے۔ ایک کے بعد دیگرے 3 دن رہے، تیسرے دن سامان وغیرہ اٹھائے اور چلنے لگے۔ کہا بھائی تم آئے تھے، کچھ بتائی نہیں، کیوں آئے تھے ہمارے گھر؟ 3 دن رہے، کچھ بولے بھی نہیں، آپ بتائے بھی نہیں۔ کہا میرے ساتھی میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے گھر کے اندر کوئی تنازع اور کوئی جھگڑے وغیرہ نہیں، میں نے آپ کی عبادت کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر تک پہنچا تھا تاکہ آپ کی عبادت کو دیکھ لوں اور اسی طریقے سے میں بھی عبادت کروں اور مجھے بھی جنت مل جائے، کیونکہ جنت کا طلب مجھے بھی ہے، جنت کا طلب آپ کو بھی ہے۔ آپ کو تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ آپ جنتی ہیں، میں نے آپ کے اعمال کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ کہا میرے بھائی تم نے جو دیکھا وہی معاملہ ہے کہ ہم یہی جو حالت میری ہے وہی کیفیت ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تھوڑی بہت اللہ رب العالمین بندگی کر لیتا ہوں، فرائض کا اہتمام کر لیتا ہوں، جتنا ہو سکے قیام اللیل کر لیتا ہوں، بس یہی۔ لیکن میرے بھائی جب میں رات کو سوتا ہوں اس وقت چاہے میرے جان دشمن ہی کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا کٹر دشمن کیوں نہ، میں معاف کر کے سوتا ہوں۔ چلو اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، مجھے کوئی معاملہ نہیں، میں نے دل میں صاف کر لیا، کسی کے لیے میرے دل کے اندر بغض نہیں ہوتا ہے، نفرت نہیں ہوتا ہے، حسد نہیں ہوتا ہے، میں دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ ہو سکے کہیں ایسا ہو کہ اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا ہو، تو میرے بھائیوں اپنے مسلمان بھائیوں کے تئیں کیا دل کو صاف رکھیں، دل کو صاف رکھیں۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، یہ استقبال رمضان کے لیے۔ تیسری چیز یہ ہے میرے بھائی، آداب جمعہ میں سے آپ لوگوں کو بتاؤں اور بارہا میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ بات کو یاد رکھیے، یہ بات نہایت ہی ضروری ہے۔ جمعہ کے دن جب آپ مسجد میں آ رہے ہوں تو اس وقت دیکھیے آپ تو سلام و کلام بھی نہیں کر سکتے، مطلب ہاتھ سے ایک دوسرے کو مصافحہ بھی نہیں کر سکتے، مطلب یہ یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اور موبائل جب آ رہے ہو آپ جمعہ کے دن تو اللہ کے واسطے موبائل کو ذرا سوئچ آف کر کے آئیں، ورنہ اگر آپ ذرا بھی حرکت کریں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ نماز جمعہ سے آپ محروم ہو جائیں، جو فضیلت ملنا ہے وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، یہ چیز یاد رکھیں۔ اور ہم اور آپ جمعہ کے لیے کیوں، جمعہ کے آداب جو خطبے کے جو آداب ہے یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جمعے کے خطبے جب صحابہ کرام سنتے تھے تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے سروں پہ کوئی پرندے بیٹھ گئے ہوں، کوئی پرندے، اگر کسی کے سر میں پرندے بیٹھے تو ذرا جنبش نہیں کریں گے، وہ پرندے بھاگ جائیں گے، اس طرح سے خطبہ سماعت کرتے تھے۔ تو یہ خطبے کا آداب ہے، خطبے کے یہاں تک کہ آپ اگر آ رہے ہیں مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو آپ کو سلام بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبہ اگر آپ کے سلام کا جواب دیں گے تو اسی میں وہ بھی لغو کی بات ہوگی، اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھیے گا میرے بھائی، ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ اب کسی ایک فردن کہنا یہ تو درست نہیں ہے، یہ بات میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ذرا بھی حرکت کیے کہ جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے، جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر بچے آپ کے سامنے کوئی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، وہ نہ سمجھ ہے، وہ نادان ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے یا ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جمعہ کے آداب میں سے یہ نہیں ہے، یہ چیز کو یاد رکھیں گے، یہ چیز یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اور آپ ایک مثال لے لیں، آپ کسی کے بڑے کے یہاں پہ کوئی آفس میں جاتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، مثال دنیا سمجھانے کے لیے بڑے لوگ ہیں وہاں پہ، بڑے لوگ ہیں، ان کے آفس میں جاتے ہیں، آپ حرکت کرتے ہیں وہاں جا کے؟ کرتے حرکت نہیں ہوتی ہے، ایک دم پورے جیسا ایک سوئی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کا بھی یہی آداب ہے، ہم اور آپ فرشتوں کی نگرانی میں ہیں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہیں، ہم اور آپ ایک سوئی کے ساتھ، اور اسی لیے نماز جو
ظہر کی نماز ہم اور آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں، نماز جمعہ کے خطبہ ہی کی وجہ سے کیا ہے 2 رکعت کر دیا گیا ہے، ورنہ کسی کو اگر نماز جمعہ چھوٹ جائے پھر ظہر کی نماز پڑھے گا 4 ہی پڑھنا پڑے گا اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز جمعہ ہی کی وجہ سے خطبہ جمعہ ہی کے لیے یہ 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز کر دی گئی ہے، ورنہ آج بھی مسائل موجود ہے کہ اگر کسی کا جمعہ کا خطبہ چھوٹ گیا ہے، نماز چھوٹ گئی تو وہ نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت نہیں 4 ہی پڑھنا پڑے گا ان کو۔ اس لیے اس کے اندر حرکت و سکنات سے بچے، اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جنت کے دروازے کھول دیا ہے۔ ہم اور آپ بھلا ایسے حرکت کریں کہ اتنے کچھ ہم اور آپ جمعہ میں آ کر کے بھی، بیٹھ کر کے بھی، وقت لگا کر کے بھی ہمیں اور آپ کو ثواب نہ ملے تو یہ محرومی کی بات ہوئی ہے، نہیں ہوئی؟ تو ان چیزوں کو یاد رکھیے گا کہ ایسا ہے، نماز جمعہ کے درمیان سلام و کلام بھی منع ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ وغیرہ کرنا بھی منع ہے۔ ہاں انشاءاللہ آپ نماز جمعہ ہو جانے کے بعد آپ آرام سے مل لیجئے، بھائی چارگی کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ملیں ایک دوسرے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جمعہ تو عید کی طرح ہمارے اور آپ کے لیے ہے، لیکن خطبہ جمعہ کے درمیان ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ان چیزوں کو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ اس پر دھیان دیں گے، مجھے امید ہے آپ لوگ اس بات کو مانیں گے، اور ان چیزوں کا نشاندہی کرنا میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بتانا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو آداب جمعہ میں سے یہ نہیں ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کو روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں تہیہ کریں، قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ قیام اللیل بھی اگر آپ کریں گے، قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے یہاں پہ کیا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے خوشنودی کی خاطر، تو کیا کرتا ہے ان کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو قیام اللیل کا بھی اہتمام ہوگا، یعنی نماز تراویح بھی ادا کی جائے گی، اور انشاءاللہ سنت کے مطابق نماز تراویح ہم اور آپ پڑھیں گے، سکون کے ساتھ پڑھیں گے، وقار کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا کریں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے، پہلے بھی یہ بیان میں کیوں دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں تاکہ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ باتیں چڑھ جائے، اور رمضان المبارک کے مہینہ جو آ رہا ہے وہ ہم سے اور آپ سے یوں ہی نہ گزر جائے، اور ہم اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں، اور اسی طرح سے اللہ کے فرشتے بھی آ جائیں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ جائے، مغفرتوں کا دن بھی آ جائے، اور 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر رات بھی آ جائے، اور ہم اور آپ یوں ہی غفلت میں گزار دیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو ذرا کیا کریں، روٹین چینج کریں، وقت نکالیں گے تو وقت نکلے گا۔ اور ظاہر سے بات ہے الحمدللہ ہمارے آپ کی مسجدیں رمضان مبارک کے اندر تو بھرتی ہے کیوں؟ ایک دلیل یہ ہے کہ مومن ابھی زندہ ہیں، مسلمان ابھی زندہ ہیں، اس لیے ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے ہمارے آپ کی کیا مسجدیں بھر جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ بعض لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ آتا ہے کہ نماز تراویح کیسا ہے، لوگوں میں یہ ایسا اختلاف ڈال دیا ہے، بس یہ مولوی لڑ رہا ہے کہ کیا ہے نماز کیسی، بھائی کہیں پہ 8 رکعت نماز ہوتی ہے، کہیں پہ 20 ہوتی ہے، آخر ہے کون سا صحیح، کون سے ٹریک پہ جاؤں بھائی، کون سا راستہ اپناؤں، یہ لوگ تو ہمیں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارے جو ہے صاف و شفاف دن ہے، ہمارے جو ہے نبی کے طریقے جو ہیں وہی ہے الحمدللہ۔ آپ یہاں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اماں عائشہ سے سوال کیا گیا، اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی نماز کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل تراویح کیسے پڑھتے تھے، تو آپ نے کہا 11 رمضان و غیر رمضان، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی نماز تراویح جو مسنون جو ہے وہ کیا ہے، کتنا ہے، 8 ہی رکعت ہے، وتر وغیرہ لے کر کے اگر کیا جائے تو 11 رکعت کی یہ عدد بنتی ہے۔ تو اس لیے لیکن نماز میں کیا ہے، آپ 20 گنتی پورے کر رہے ہیں، لیکن نماز کے اندر ایسا ہے آپ وقار کے ساتھ کھڑے رہیں، زیادہ دیر تک کھڑے رہیں، قیام کی حالت میں کھڑے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ایسا ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتا تھا۔ بعض راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے تھے رات میں کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ تو قیام ایسے قیام لمبا ہو، لیکن جو ہے رکعت تراویح جو ہے وہ 8 ہی ہو، یہ سنت ہے، مطلب یہ سنت۔ اس کے بعد دیگر لوگ جو کر رہے ہیں وہ اپنے
طرح سے کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں واللہ عالم، لیکن بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بخاری کو ہر کوئی مانتا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو میں نے دور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر کوئی خیال ایسا پیدا نہ ہو کہ ارے دوسری جگہ تو الگ ہوتی ہے یہاں الگ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ نبی کو ماننے والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے زیادہ نہیں پڑھے ہیں، 8 سے زیادہ نہیں پڑھے ہیں۔ وہ 20 والے روایت جو آیا جاتا ہے اس روایت کو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا دیکھے کہ تمام لوگ جو ہیں اس طرح سے کوئی لوگ یہاں کھڑے ہیں، کوئی وہاں کھڑے ہیں، کوئی ادھر کھڑے ہیں، کوئی ادھر کھڑے ہیں، یا نماز کی تراویح اس وقت جماعت نہیں ہوتی تھی۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے سوچا کہ چلو نماز تراویح کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، سب کو جمع کر دیا جاتا ہے، کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک جگہ لوگ نماز پڑھ لیں گے۔ پھر حضرت تمیم داری اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، 2 صحابی رسول کو حکم دیے اور کہے کہ آپ ایسا کیجئے، آپ قیام کرائیے اور آپ تراویح کی جماعت کیجئے۔ اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب تراویح کی جماعت ہونے لگی تو ہمیں لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، اتنے لمبی لمبی قیامیں، اتنے لمبی لمبی ایسے کھڑتے تھے کہ لاٹھی پکڑ کے سہارا لینا پڑتا تھا۔ نوافل نماز ہے، اگر اس طرح سے کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ لاٹھیوں کا سہارا ٹیکا کرتے تھے اور ہم نماز پڑھتے تھے، بڑی طویل نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو حکم دیا تھا حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری یہ دونوں صحابی رسول کو 8 ہی رکعت نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں اس ضعیف روایت کو لا کر کے اس روایت کے اندر زیادتی کی گئی اور 20 یعنی 20 کا مطلب ہوتا عربی زبان کے اندر 20 رکعت کر دیا گیا، اس کو الگ سے لکھ دیا گیا، لیکن حقیقت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی حکم دیتے تھے، لیکن قیام لمبی ہوتی تھی۔ اس بات کو یاد رکھیں الحمدللہ۔ اور کوئی چیز آپ کو یہ بات اکثر کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا، منہج سلف علماء اہل حدیث کی جو منبر سے واللہ جو باتیں نکلتی ہے جو حق اور صداقت کے ساتھ نکلتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادھر سے بات کہہ دے کوئی ادھر سے بات کہہ دے، کوئی بھی بات کسی بھی بات کا ڈاکٹ ہو، اگر کسی بھی بات کو اگر ایسا آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ بات کہاں سے بیان ہو رہی ہے تو الحمدللہ ہم ذمہ دار ہیں، آپ کو بتائیں گے، نبی کی حدیث لا کے کھول کے دکھائیں گے، بس آپ تعصب کے ڈھکن کو ہٹائیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ حق بات کیا ہے وہی سمجھ کے توفیق دینا، ایسے اللہ سے دعا کریں۔ تمام دلائل ہر کوئی ماننے کے لیے تیار ہے، شاف و شفاف آپ کو یہاں سے ملیں گے، یہاں سے کوئی دیگر چیزیں بناوٹی چیز بزرگوں اور پیر کی باتیں نہیں ملے گی، یہاں پہ یا تو قال اللہ و قال الرسول ملیں گے، یا تو نبی کی بات ملیں گے، یا تو اللہ کی بات ملیں گے، دوسری چیز یہاں پہ نہیں ملتی ہے، دوسری چیز نہیں ملتی ہے۔ بہرحال اس بات کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم متبع سنت یعنی سنت کے جو طریقے ہیں، مسنون جو طریقے ہیں، انہی طریقے کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم چاہے وہ نماز تراویح ہو، نماز کوئی بھی نماز ہو، تمام کوئی بھی کام ہو، سنت کے طریقے پہ ہمیں تمام مسلمانوں کو کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے، مولا کریم جو قبر کے اندر مدفون ہے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔